حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے. احتیاط کیا چیز ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. ایک شخص نے ان کے مدرسے میں 15 روپیہ، اس زمانے میں 15 روپیہ بھی اچھا خاصا ہوتا تھا، یہ نہ سمجھیے گا کہ معمولی رقم تھی. اور یہ نہ ہو کہ آپ بھی سند بنا لیں کہ انہوں نے ان کے زمانے میں 15 روپیہ چندہ دیا گیا تھا تو ہم لوگ بھی ماشاءاللہ 17.5 روپیہ چندہ دے دیں. ہاں، اس لیے کہ جو لوگ جلسہ سننے آتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ چن چن کر مرغی کی طرح اپنے کام کی باتیں لے جاتے ہیں. جس کو ہم سند بنا سکیں، جس کو ہم ڈھال کے طور پہ استعمال کر سکیں. اور ماشاءاللہ ویسے بھی بخل و کنجوسی کی امامت ہم کو حاصل ہے. آج میں نے دن کی مجلس میں بھی یہ کہا، اور چونکہ عام لوگ وہاں نہیں تھے اس لیے یہاں پھر کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسجد کے اماموں کو تنخواہ ہم دیتے ہیں 5,000 روپے، 6,000 روپے، بہت سخی ہوئے تو 60,000 روپے. سبحان اللہ، کیا تنخواہ ہم دے رہے ہیں امام کو؟ 5,000، 6,000، 7,000. وہ بیچارہ کیسے گزر بسر کرے گا؟ آل و اولاد اس کی کیسے گزر بسر کرے گی؟ اور جو مشاعرہ ہم کرواتے ہیں، دلیے میں ہوتے ہیں کہ نہیں مشاعرے؟ یہاں تو نہیں ہوتے ہوں گے، دلیے میں نہیں ہوتے ہوں گے نا. یہاں تو ماشاءاللہ سب لوگ بیچارے ویسے ہی جو گھومتے رہتے ہیں وہ بھی شاعری کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے مشاعرے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اچھا، مشاعرہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ جو فلاں شاعر صاحب کو بلایا گیا اور ان سے شعر پڑھوائے گئے اور انہوں نے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے شاعری سنائی تو ان کو کتنا نذرانہ دیا گیا؟ کسی کو 50,000، کسی کو 40,000، کسی کو 30,000، کسی کو 60,000. بعض شاعر ایسے ہیں ماشاءاللہ اسی ہندوستان میں کہ جن کو ملت کا اتنا درد ہے، ان کے سینے پھٹے جاتے ہیں قوم کی ہمدردی میں، اور نذرانے ان کے ہیں 3-3 لاکھ روپے ایک رات کے. جی ہاں، اتنا بیچارے قوم کے ہمدرد ہیں کہ شعر پڑھتے ہیں قوم و ملت کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی گریں گے دل کا دورہ پڑ جائے گا. جی ہاں، ایسے شعراء کے نام ہیں ماشاءاللہ. اور جب باہر نکلیں گے، بلکہ باہر کیا نکلیں گے، پہلے سے نذرانہ وصول کر لیں گے، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ قوم بڑی عجیب و غریب ہے. اگر بغیر نذرانے کے شعر سنا دیا اور اسٹیج سے اتر گئے تو پہچانے گی بھی نہیں، تو اس لیے پہلے سے نذرانہ وصول کر لیتے ہیں. غور کر لیجئے کہ ہم نے کیا درجہ رکھا ہے اپنے علماء کا، اپنے اماموں کا، دین کے خادموں کا، اور ان نام نہاد قوم و ملت کے ہمدردوں کا. انہیں ہم دے رہے ہیں 50,000 روپے، 60,000 روپے. اور جو شخص سردی گرمی بارش ہر موسم میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، اللہ کا پاک کلام مصلی پر تلاوت کرتا ہے، اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ بخل اور کنجوسی کا ہم پر دورہ پڑا ہوا ہے. اور یہ تو جانے دیجئے کہ بیچارے امام علماء وہ تو جیسے تیسے گزر بسر کر رہے ہیں. کوئی آ جائے مانگنے والا فقیر، اس کو بھی ہم جلدی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بعض تو ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ 15 منٹ اس سے حجت کریں گے ماشاءاللہ، پوری ڈانٹ ڈپٹ، واعظ و نصیحت، تنبیہ الغافلین پوری، اور اس کے بعد بھی 5 روپے سے زیادہ خیرات نہیں دیں گے.
وہ پرانے زمانے میں ایک فقیر تھا، وہ پہنچ گیا کسی دکاندار کے یہاں، وہاں پہنچ کے اس نے کہا کہ بھوکا ہوں ذرا کچھ کھلا دو۔ وہ بڑی دکان تھی اور بہت سارے نوکر تھے، لیکن وہ آدمی بھی جو ہے بہت ہی کنجوس، دولت تو خوب تھی، دل چڑیے کے برابر کا تھا، دنیا کا نہیں تھا، اطمینان رکھی، وہ کسی عرب ملک کا تھا، یہاں کا نہیں تھا۔ تو اس نے مانگا، اس نے کہا بابا معاف کرو، اس نے کہا نہیں میں بہت بھوکا ہوں کچھ کھلا دو، اس نے کہا معاف کرو، لیکن وہ بھی بہت ڈھیٹ تھا، فقیر بھی۔ یہ جو فضیلت الشیخ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی ناتی نواسا رہا ہوگا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں فضیلت الشیخ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ پہچانتے ہیں نا؟ ہاں، نہیں پہچانتے ہوں گے تو حضرت مولانا مختار سعید مدنی صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ وہ بیٹھ گیا وہ، اس نے کہا کہ میں تو لے کے جاؤں گا۔ اب دکاندار نے سوچا کتنی دیر بیٹھے گا، 20-25 منٹ، اس کے بعد تو چلا جائے گا، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، جو دھرنا دے کے بیٹھا تو اٹھنے کے لیے تیاری نہیں۔ یہ جو کسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی کے بھتیجے ہوں گے، یہ بھی جو بیٹھے ہیں تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ جو بیٹھ گیا، وہ کئی گھنٹے گزر گئے۔ اب جب دکاندار نے دیکھا کہ یہ جو ہے جانے والا ہے نہیں، تو اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور کہا، کئی نوکر تھے، تو اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ یا بشیر قل لنذیر فلیقل لوزیر فلیقل لامیر ان یعطی خبزا لہذا الفقیر۔ اتنی لمبی سند ہے، بخاری شریف کی سند۔ اس نے کہا کہ بشیر تم نذیر سے کہہ دو، وہ وزیر سے کہہ دے، وہ امیر سے کہہ دے کہ اس کو ایک روٹی دے دے۔ اتنی لمبی سند کے بعد اور اتنے لمبے دھرنے کے بعد ایک روٹی، بشیر، نذیر، وزیر، امیر، اس کے بعد صرف ایک روٹی۔ تو اس کو بھی غصہ آیا، پہلے بیچارہ اتنی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، جلا بھونا تھا، اب جب اس نے سنا کہ اب بھی ایک ہی روٹی مل رہی ہے، اس کی نیت میں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ کل جبریل فلیقل لمیکائیل فلیقل لاسرافیل فلیقل لعزرائیل ان یقبض روح ھذا البخیل، کہ اللہ آپ جبریل سے کہہ دیجئے، وہ میکائیل سے کہہ دے، وہ اسرافیل سے کہہ دے، وہ عزرائیل سے کہہ دے کہ اس کمبخت بخیل کی روح نکال لے، خس کم جہاں پاک، اس کی چھٹی جلدی ہونی چاہیے دنیا سے، ایسا بخیل انسان دنیا میں رہنا نہیں چاہیے۔ یہ جو بخل ہے ہمارے اندر، یہ بھی بہت سنگین چیز ہے، اور جہاں حق دینے کی بات آتی ہے وہاں تو ہم سب سے پہلے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں مدرسے میں چندہ دینے کی بات آئے گی وہاں بھی ہم پر کنجوسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ آپ کو میں قصہ سنا رہا تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے زمانے میں اس وقت 15 روپے کی بڑی قیمت تھی، کسی شخص نے 15 روپے مدرسے میں چندہ دیے۔ ہم آپ ہوں مدرسے میں کوئی چندہ دے تو ہم تو خوش ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے کوئی بات ڈالی، حضرت نے فوراً پوچھا کہ بھئی تم ہمارے مدرسے میں چندہ دے رہے ہو، تم فلاں علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارے قریب بھی تو مدرسے ہیں، تم نے وہاں دینے کے بجائے یہاں چندہ دینے کی زحمت گوارا کی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس مدرسے کو چندہ دینے میں یہ نیت بھی کر کے آئے ہو کہ میں یہاں چندہ دوں گا تو حضرت جی بھی مجھ سے خوش ہوں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں نیت تو ایسی تھی کہ میں یہاں چندہ دوں گا تو آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ حضرت نے وہ چندہ لوٹا دیا، کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت کے علاوہ مجھ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہو، اس لیے یہ چندہ لینا جائز نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔